الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا الشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد قال حق سبحانه في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما شاء الله. عبادت میں مزید اضافہ فرمائے. صلوات بلند اللهم صل على محمد وآل محمد. اس جلیلۃ القدر مجلس اعظام میں اللہ سب خواتین و حضرات کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جہاں بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک دعا کا تعلق ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں، اور وسیلہ بھی کوئی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. آل نبی کا صدقہ مالک آپ سب عزاداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے. بانی مجلس ہمارے بھائی اسلم پرویز کے مالک رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. ان کے والد محترم حاجی رجب علی خان کے لیے خصوصی دعا فرمائے. مجھے جب بھائی اسلم نے بتایا کہ حاجی رجب کی ڈیتھ کی ڈیٹ 12/12/12 تھی، یہ میرا خیال ہے جس انداز میں حاجی رجب خان ہے، مجھ بہتر آپ جانتے ہیں، ہر بستی میں عزاداری میں شمولیت کی ہے نا، پھر سائیں ادھار رکھتے نہیں. مالک حاجی صاحب کے یقیناً وہ سائیوں کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مزید ان کے درجات بلند فرمائے. زبار غلام رضا حاجی صاحب کے بیٹے اسلم صاحب کے بھائی جی، مالک انہیں بھی حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. اچھا، کوئی پتہ نہیں ہوتا قبولیت دعا کا کیا ٹائم ہے. ایک دعا میں شمولیت فرمائے کہ یہ مظلوم کی عزاداری کے سلسلے اللہ ان کی نسلوں میں جاری ہو. ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، خصوصی دعا فرمائیں اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اور ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک تعجیل فرمائے. آپ تھوڑے نہیں، اگر آپ شفقت کریں تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بس ایک سلوات، لیکن سارے صاحبان مشترکہ مہربانی سے. اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں. ہاں، کوئی وقت کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. آج کی یہ نشست آخری مراحل کے قریب ہو رہی ہے. میرے بعد بھی ذاکرین پڑھنے والے موجود ہیں. میں مطمئن ہوں کہ آپ اتنے سارے بھی بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ جو بندہ شیعہ مجلس میں بغیر سوزیوں کے آتا ہے نا، پھر اس کے لیے مجمع کا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ مجلسوں میں مولوی صرف برکت کے لیے بلایا جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، مجھ سے پہلے میرے بھائی وسیم عباس یعنی قاضی وسیم عباس بہت پیارے انداز میں قصیدے سائیوں کے پڑھ گئے. قصیدے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، کیونکہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، صابر میں خود بھی شیعہ ہوں. اور بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہ کرے نا تو اس شیعہ کو چیک کروانا پڑتا ہے.
وضاحت نہیں کر سکتا. تو لہذا جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی شیعہ ہوں تو مجھے پھر قصیدے اچھے لگتے ہیں. وقت کی کمی تھی وگرنہ ایک دو قصیدوں کی فرمائش قاضی صاحب سے میں نے بھی کرنی تھی، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے قصیدے اچھے لگتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ سوبر چہرے میرے سامنے بادشاہ علاقے کے نمائندہ بیٹھے ہوئے ہیں. میری صرف اتنی گزارش ہے، قصیدے ہمیں سننے چاہیے، لیکن اگر ہمارے بچوں کو اپنی یونیورسٹی کے ٹیچر سے بات کرنی پڑ جائے مذہبی معاملہ میں، پھر وہاں ہمارا بچہ قصیدہ شروع نہیں کرتا. وہاں تو حضور بات کرنا پڑتی ہے. لہذا اگر تقدیر ممبر پہ مولوی لے آئے متھے تے وٹ نہ پایا. میں دیکھ رہا ہوں کہ بندے متھے ہاتھ رکھ کے بیٹھے کہ اللہ جانے پتہ نہیں یہ گفتگو کب ختم ہونی ہے اور کوئی سور والا بندہ کب آنا ہے. سوریں دن رات سنا کرو، لیکن کچھ دوستوں کو جن کے ذہنوں میں غلط فہمیاں بٹھا دی گئی وہ بھی تو دور آپ نے کرنی ہے نا. لیکن اگر آپ علماء کو موقع نہیں دیں گے تو پھر بات کون کرے. لہذا میں بات کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہماری مجلسوں کا مقصد، کیونکہ مجلس میں صابر جب کیمرہ ہوتا ہے نا تو پھر بات چار دیواری تک نہیں رہتی، پھر بات دور تک جاتی. لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ ہماری ان مجلسوں کا مقصد تمہارے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے. اللہ کرے میری بات پہ آپ دھیان دے جائیں. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ ہمارا مقصد آپ کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ادھے ملک کے ذہن میں کسی نے بٹھا دی ہے کہ یہ شیعہ مجلسیں ہی اس لیے کرتے ہیں ان کے ذاکر علماء خطبہ دلیلیں آیتیں حدیثیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ بنانا چاہتے ہیں. میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادی کے دین کو. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے تیرے بچے شیعہ کرنے کا، اسی اگلے سنبھال دے پھرنے. نہیں 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 صابر، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. میں کوئی بیٹھک میں باتیں تو نہیں کر رہا، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھا بات تو نہیں کر رہا. میں اتنے سارے معزز دوستوں میں علاقے کے نمائندہ چہروں کے سامنے بات کر رہا ہوں. اور میں نے کیا کہا کہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا، ہمارا پروگرام نہیں ہے. لیکن جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی آنا. میں نے کیا کہا ہے؟ جس دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس نے تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے. اللہ کرے میری بات پہ آپ دھیان دے جائیں. دیکھیں صاحبان گرامی قدر، یہ شیعہ اہل سنت اہل حدیث بریلوی دیوبندی یہ مسلمانوں کے مذہب ہیں. میری ماڑی چنگی تائید آپ کر دیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ شیعہ اہل سنت اہل حدیث دیوبندی بریلوی مسلمانوں کے مسلمان. لیکن حسین اگر صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ نہیں، میرا خیال ہے میں جس انداز میں چاہ رہا تھا میری بات کیمرے کی موجودگی میں آگے پچھلے بھائیوں تک میری آواز جا رہی ہے. یہ ساؤنڈ مدھم میں نے خود کروایا کیونکہ سوزیوں والے یونٹ وکھرے ہوتے ہیں، مولویوں والے ساؤنڈ وکھرے ہوتے ہیں. جتنا صبح سے آپ ذہنی طور پہ تھک گئے ہیں میں آپ کو آرام دینا چاہ رہا ہوں. کسی بندے نعرہ نہیں مارنا، کسی بندے نے مجھے سبحان اللہ نہیں کرنی، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے کہ آج میں پرویز آباد میں حاجی رجب علی خان کے ڈیرے پہ خطاب نہیں کر رہا، میں ٹی وی پہ خطاب کر رہا. اب تو گئی ہے یار، میں کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں میری جان، ذرا ذہن کا بوجھ کم کرے.
میرے فقرے پہ دھیان دے. میں نے کیا کہا ہے؟ یہ شیعہ سنی اہل حدیث بریلوی دیوبندی نقش بندی یہ جتنے سلسلے ہیں یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب. لیکن اگر حسین صرف مسلمانوں کا لیڈر ہوتا تو سکھ حسین کی تعظیم کیوں کرتے؟ ہندو حسین کو سجدے. یہ سندھ میں صابر حسین ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں. سندھ میں ہندو لوگ بھی آباد ہیں. بہت سارا علاقہ بہت ساری آبادیاں. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, میں نے شاید آپ سے پہلے بھی شیئر کی ہو کہ مجھے مجلس کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو بانیان نے کہا کہ جی ہمارے علاقے کا ایک ہندو شاعر ہے, اس نے جب سے آپ کا ٹائٹل دیکھا ہے, آپ کا پوسٹ میں نام دیکھا, اس نے کہا جی جب سید صاحب آئے تو میں نے ان سے ملنا. میں نے کہا جی بسم اللہ. اب وہ مسلمان نہیں ہے, ہندو سندھی شاعر, وہ پاکستانی تھا. اچھا ویسے صابر یہ سرگانیاں دے موجزہ ہے, بندے ستے بھی پہلے داد بھی ہو رہی. اور یار اکھاں کھولو خدا کا واسطہ. مہربانی سر ذرا بیدار ہو جائے. میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا, جلدی جلدی دو چار گزارشات ہیں. جیسے میرے پڑھنے والے بھائی تشریف لاتے ہیں میں گفتگو انہی کے وہیں پہ روک دوں گا. مہربانی سر آپ کی محبت ہے. میں نے کیا کہا ہے کہ اس ہندو شاعر نے بیٹھتے ہی جو پہلا لفظ کہا وہ یہ تھا کہ جی آپ سید ہیں, اولاد نبی ہیں, میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے. مہربانی صاحب ہندو شاعر کہہ رہا ہے کہ سید صاحب میں نے آپ کی جد کا قصیدہ لکھا ہے, میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. صابر حسین سے لے کے آخری عزادار تک سارا مجمع ساری تھکاوٹوں کے باوجود فریش مجمع. فقرہ میں کہنے لگا ہوں ہندو شاعر نے امام حسین کی شان کے بارے جو مجھے قصیدہ سنایا نظم نما. ذرا اللہ کرے بس ہمیں دو ترے بندے اکھاں کھول لیں, ہر محفل میں ہوتے دو تین ہی ہیں. اللہ کرے مولائی ہیں آپ, میں بوجھ بننے کا عادی نہیں ہوں. اس فقرے پہ دھیان خدا کے لیے تھوڑا. ہندو شاعر نے مولا حسین کی شان میں مجھے نظم سنائی. اب بات باریک ہے, جھنگ میں بات کر رہا ہوں, صرف مٹی زرخیز نہیں ہوتی, ذہن بھی زرخیز ہوتے ہیں. لہذا میں مطمئن ہوں کہ میری بات کا لطف آپ لیں گے. ہندو شاعر نے جو مولا کا قصیدہ پڑھا, میری جان قصیدہ, بیٹا بیٹھ جاؤ, قصیدہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑی. نہیں سارے بندوں نے لطف ہی نہیں لیا, سارے بندوں نے دھیان ہی نہیں دیا, اور مولوی تو خلق ہی لینے کے لیے ہوتے. بابا جی مولوی کسی بھی مذہب کا ہو, مولوی کسی بھی فرقے کا ہو, اس کے ہاتھ دینے کا رواج ہی نہیں. جب میں نے اسے نیاز دی نا, اس ہندو شاعر نے ایک فقرہ کہا, کہنے لگا جی آپ سید ہیں, میں نے آپ کی جد کی تعریف میں نظم پڑھی, آپ نے مجھے دعا بھی دی نیاز بھی دی, لیکن وہ جو ہندو سنا رہا ہے اگر اس کی بات میں پاور نہ ہوتی, وزن نہ ہوتا, میں کبھی آپ کا ٹائم ضائع نہ کرتا. ہندو کہتا ہے کہ میں نے نظم آپ کو نظم مولا کی سنائی, آپ نے مجھے دعا بھی دی نیاز بھی دی, لیکن وہ کہتے ہیں ایک مہینہ پہلے ہمارے ساتھ والی گوٹ میں, وہ پنڈ بستی نہیں کہتے گوٹ, کہتے وہاں پہ حسین پاک کے ذکر کی محفل تھی, اور محفل کروانے والے شیعہ اور اہل سنت مشترکہ تھے, کیونکہ اہل سنت حقیقت میں ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا. میری بات کی زابر نہیں, آپ تھکے آپ آئے, میں جس انداز میں بات چاہ رہا تھا, ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جینین سنی سنا کرو یہ باتیں یاد, حقیقت میں سنی ہوتا ہے. اس ملک میں بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ شیعہ سنیوں کو آپس میں لڑا دیا جائے, شیعہ سنیوں کو, تاکہ پاکستان کو کمزور دکھایا جائے, جنہیں پاکستان کی سالمیت بارے میں نہیں ہے.
وہ شیعہ سنیوں میں ہنگامے، فساد، لڑائیاں کروانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ان کا مقصد نہیں مل سکا، کیونکہ شیعہ سنی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسماں کے تارے ہیں، ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں۔ میری بات کی آپ تائید فرمائیں گے۔ ساری کوششوں کے باوجود، بہت شکریہ سر، میں جو ضروری سمجھتا ہوں میں وہی پیغام ساؤنڈ پہ ملت مسلمہ کے ذہنوں تک پہنچا رہا ہوں تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جائے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ شیعہ سنیوں کی لڑائیوں کو ہوا دی جائے، لیکن سائیوں کا کرم، آل نبی کا اتنا کرم ہے اس ملک پہ کہ ان چند قبیلوں کی کوششوں کے باوجود 22 رجب کو جب مولا کے کنڈوں کی نیاز بنتی ہے نا، ہمارے پنڈوں میں، شہروں میں پتہ ہی نہیں چلتا شیعہ گھر کون سا ہے اور سنی گھر کون سا۔ مہربانی بیٹا، اور اصل میں یہی حقیقی پیغام ہے۔ اور یہ جو بندے سنیت کے علمدار بن کے پھر رہے ہیں نا، یہ جینین سنی نہیں ہے، ویسے ہمارے بھائی ہیں۔ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، اور سرگانے ہو کملانے ہو، وہ یہ گلا بھی میں نے کیا کہا ہے، جب ہم ضیاء الحق کے دور میں پنڈ پنڈ، گلی گلی کافر کافر، شیعہ کافر۔ اگلی بات اللہ کرے آپ کے ذہنوں میں آ جائے، بہت کم ذہن اس طرح متوجہ ہے، گھر گھر میں، پنڈ پنڈ میں ہمیں کافر کہا گیا۔ جس ضیاء الحق کے دور میں شیعوں کو، آپ کے میں ملک کی بات کر رہا ہوں یار، حد ہو گئی ہے، میں کو مصر کی باتیں کر رہا ہوں، میں حضور زندہ باتیں پاکستان کی اپنی مجلسوں میں زندہ حالات ملک کے اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ میری قوم کے بچوں کو کالجوں میں جاتے ہوئے یہ یقین رہے کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے۔ سید یہ وکری بات ہے، یہ حضور الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کی جان نہیں کھاتے، ہم نے مسلمانوں کے لیے مسئلے کھڑے نہیں کرتے، وگرنہ بانی پاکستان کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ۔ لہذا یہ جو میں نے بات کہی ہے نا کہ جب ہم اس ملک میں کافر ہوتے تھے، میں یہ آپ کے ملک کے حالات آپ کے سامنے، اچھا کمال یہ ہے وہ جڑے قاضی دی واری بندے اٹھتے سن، وہ میرے خیال انجی اٹھ گئے نے، اللہ انہیں زندگی دے، اللہ انہیں صحت دے۔ مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ مولویوں کو بھی سبحان اللہ کر لیا کرو، ایف آئی آر میں نام آپ کا نہیں آئے گا، سارے جواب دیں گے آپ۔ بہت شکریہ آپ جی ہیں، مہربانی سر، مہربانی سر، ماشاءاللہ بزرگ چہرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میری طرف دیکھیں۔ میں نے کیا کہا کہ جب ہم ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے، صابر اس کا کوئی مقصد، سید اس کا مقصد میں وہ ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس دور حکومت میں ہمیں کافر کہا گیا، اسی دور حکومت میں، یہ زندہ تاریخ ہے آپ کے وطن کی، ضیاء الحق ہی کے دور میں جب ہمیں کافر کافر، ویسے میں نے بندیاں تے ترس بھی آ رہے ہیں، مطلب اکھا کھچ کے بیٹھے ہوئے، نیند کے ہلارے ہیں، اوے آوازاں تے نیند آندھی ہے یار، لوری کا کام قصیدے دیتے ہیں اور آپ سادہ گفتگو میں سونے کی پوزیشن میں، مجلس لائیو چل رہی ہے، میں آپ کو جگہ کے بات کر رہا ہوں۔ مہربانی سر، مہربانی سر، میں نے کیا کہا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ہسٹری، تاریخ کا صفحہ آپ کے سامنے الٹ رہا ہوں کہ جس دور میں مجھے، آپ کو، ہمیں کافر کہا گیا، اسی دور حکومت میں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں، لاہور میں، منصورہ میں، شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کی شیعہ علماء سے صلح ہو گئی اور ہم بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے۔ آپ جی ہیں سر،
کیا کہنے کیا کہنے، سارے جواب دیں گے آپ. مہربانی سر. اور ادھر جیو میرا بیٹا، بہت شکریہ بہت شکریہ. ہمیں کافر کہنے والے علماء کی شیعہ علماء سے کھانے کی ٹیبل پہ صابر حسین عباسیاں میرے ٹائم میں چی ہونے، آپ بھی سارے دن کے تھکے ہوئے تھوڑا فریش ہو جائے چند لمحے. اور جب تمہاری شیعہ علماء سے صلح ہوئی اور تم نے لکھ دیا کہ شیعہ مسلمان ہے، میں اپنی قوم کے ان بچوں سے کہتا پھر رہا ہوں جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بیچلر میں ماسٹر کر رہے، ایم فل میں پی ایچ ڈی کر رہے، بیٹا اپنی یونیورسٹیوں میں مطمئن رہا کرو کیونکہ اس ملک میں رجسٹرڈ مسلمان صرف آپ ہیں. ہائے 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 کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیے سر، آپ زندہ و سلامت رہے. مہربانی جی مہربانی سر. اور تیرے بھائی بائیں معنی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کے علماء نے جب لکھ دیا کہ جی شیعہ ہمارے برادر ہیں، شیعہ مسلمان ہیں، تو یا تو ہمیں یہ دکھاؤ کہ شیعہ علماء نے پہلے آپ کو تحریر دی ہو کہ جی آج کے بعد شیعہ اس ملک میں روزہ 10 منٹ پہلے افطار کریں گے، یا تو ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے علماء نے جناب کو تحریر دی ہو کہ جی شیعہ اگر کہیں فوتگی ہو گئی تو جنازے کی تکبیریں. بسم اللہ آ جائیں. بسم اللہ بسم اللہ. آپ جی عقیل بھائی خیریت ہے؟ ماشاء اللہ شکر للہ. سور والا بندہ رلے ہے، یہاں دیا دعاواں کم آئی. عقیل عباس مست جی بادشاہ تشریف لے آئے. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے سر؟ آپ بھی اجازت دے رہے ہیں؟ اچھا ذاکر آ کے نا اجازت سارا مجمع کے ہو جناب آج 5 قصیدے ہونے تو جب مولوی آ کے نا اجازت ادھا مجمع پیٹا ہو جاندہ ہے. اور میں تکلفن پوچھے ہیں میں کو مکان لگا. جی مہربانی سر. آپ جی ہیں سر، میں جلدی جلدی بات کر لیتا ہوں، گفتگو میں بالکل جلدی کر رہا ہوں بات لمبی نہ ہو جائے. بات ہو رہی تھی ہندو شاعر حافظہ میرا عقیل پھر ٹھیک ہے جی بسم اللہ. حافظہ بڑا اہم ہوتا ہے. ایک مولانا جمعہ پڑھان پہ تے عذاب دوزخ تو ڈرا رہے تے بجلی ٹر گئی. تسی ساڈے والی پنجابی پتہ نہیں سمجھ دیو یا نہیں تے میں نے انج لگ رہا جی میں سارا مجمع اٹلی دے ویزیاں تے. میں آسان باتیں کر رہا ہوں، ایک وقت کم ہے، دوسرا میں آپ کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتا. میں حافظے کی بات کر رہا ہوں کہ حافظہ یادداشت سائیوں سے مانگنا چاہیے. وہ مولانا جمعہ عذاب دوزخ ڈرے ہوئے بندے تے بجلی ٹر گئی، سپیکر بند ہو گئے. آگے تھوڑا زیادہ کر سو، بہت مدھم کر دی مہربانی سر. تو جیسے ہی نا وہ ساؤنڈ بجلی بند ہوئی، سپیکر بند، دوبارہ سپیکر چلانے پہ 5-7 منٹ لگ گئے تے عذاب دوزخ تو ڈران والے قبلہ تقریر بھول گئے. تو جدو پھر سپیکر چلیا نال والے بندے نو آندے نے جب بجلی تھی میں تب کہاں تھا، اس ہولے جا کے دوزخ. میری بات آپ جی بسم اللہ کہیے. آپ جی ہیں سر، میں میری بات پہ آپ دھیان دیں. یادداشت آپ کی بھی ٹھیک ہے، یادداشت میرا بھی ساتھ دے رہی ہے. بات شروع سر ہوئی تھی سندھ کی کہ ایک ہندو شاعر نے مولا کی نظم پڑھی اور اس ہندو شاعر نے نظم جب مجھے سنائی اس کے بعد جب میں نے اسے دعا دی، تھوڑا ایکو زیادہ ہو گئی ہے اسے آپ تھوڑا سا مدھم کر دیں. میں نے جب اسے نیاز دی تو اس نے کہا کہ جی آپ سید ہیں، مولا حسین کی میں نے تعریفی نظم پڑھی ہے، آپ نے دعا بھی دی، آپ نے داد بھی دی، آپ نے لیکن کو مہینہ پہلے شیعہ سنیوں نے مشترکہ
حسین پاک کی محفل ذکر کروائی تھی. سندھ کی بات، شیعہ سنیوں نے سندھ میں قلندر کی محنت ابھی تک باقی. ہماری حسرت یہ ہے کہ پنجاب میں بھی اللہ مسلمانوں کو توفیق دے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی یار، یہ پروید آباد کا جو کیا مین سٹاپ کا کیا نام ہے جی، کوٹ دیوان یا جو بھی چوکیاں اڈا، چوکیاں اڈا سے پوچھ لو کہ آج یار یہ گاڑیاں آ جا رہی ہیں، آج اس علاقے میں کیا کہیں گے حسین کی مجلس. قرآن میرے سر پہ رکھو، آپ اگر کہتے نا حسین کی مجلس ہمیں سکون آنا تھا، کبھی نہیں کہیں گے حسین کی مجلس، کہیں گے شیعہ کی مجلس. مجلس ہوتی حسین کی ہے، کہتے شیعوں کی ہے. اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، حسین شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے. ہائے 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 ہائے، ذرا ذرا بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. آخری آدمی تک آپ متوجہ ہیں، آپ کے کیا کہنے ہیں؟ مہربانی مہربانی سر. اور میں مسلمانوں میں تمہیں سنا رہا ہوں کہ سندھ میں ہندو کہہ رہے کہ مولا حسین کے ذکر کی محفل پاک انتظام کرنے والے شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے. اور وہ ہندو شاعر کہتا ہے میں نے منتظمین محفل سے اجازت لے کے امام حسین کی نظم پڑھی. وہ ہندو کہتا ہے جی سید بادشاہ لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، شیعہ سنیوں نے بڑی داد دی، لیکن وہ جو ڈائس کے ساتھ، ڈائس وہ ذرا ہائٹ میں ہوتا ہے جو کالجوں والجوں میں ہوتا ہے، یہ تو ممبر ہے وہ ڈائس کہتے ہیں، ڈائس کے ساتھ علاقے کی ایک دینی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نہ سبحان اللہ نہ ماشاء. سارا مجمع مجھے دیکھ رہا ہے کہ رضوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. دینی شخصیت میں نے کہا ہے تو انو سواد ادو ہی ہونا سی جدو میں آندا مسجد دا مولوی بیٹھا ہوا سی، ہر بندے آخنا سی واہ واہ واہ، اور سانو بائی پاس تو لنگن دے آکم. تو دینی شخصیت وہ ہندو شاعر کہتا ہے وہ چپ بیٹھے ہوئے تھے. میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ لوگوں کی طرح مجھے داد شاد تو نہیں نہ دیں گے، آخر اہم پرسن ہے. تو جب میں نظم مولا حسین کی ختم کروں گا تو یہ مجھے شاباش دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کا قصیدہ پڑھا. مہربانی سر، مہربانی سر. بس بڑی جلدی، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں عقیل بھائی کو ممبر دینا چاہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ لیکن جب میں نظم ختم کر کے ابھی پیچھے ہی ہٹا تھا تو انہوں نے شاباش کیا دینی تھی، جلے سڑے لہجے میں کہتے ہیں، ہندو کو کہتے ہیں. اور تجھے اگر حسین، اس نے حسین کی تعریف کی، یہ کہتے ہیں اسے داد نہیں دی کیونکہ انہیں پرابلم ہندو سے نہیں تھی، وہ تو رہتا ہی ان کی گلی میں تھا. لیکن جب اس ہندو نے مولا کا قصیدہ پڑھا، نظم پڑھی، تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. اور کہتے پتہ ہے کہ اور تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگ رہا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ اور اللہ اللہ کرے میں سارے مجمع تک یہ پیغام، اس ہندو نے ایک فکرہ کہا، اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے. مہربانی صاحب، مہربانی صاحب. سارے جواب دیں، سارے جواب دیں. کیا کہنے؟ وقت تمام ہو گیا. مسلمانوں خدا را بات شیعہ سنی اہل حدیث وہابی دیوبندی بریلوی کی نہیں ہے. حسین کا تعلق غیرت سے ہے. میرے آج کی گفتگو بالکل میں کلوز کر رہا ہوں. اب جیئے سر، قائد اعظم محمد علی
جناح کے بنائے ہوئے اسلامی ملک میں یہ وقت بھی آنا تھا کہ بندے سوشل میڈیا پہ اسلامی گیٹ اپ میں یزید کو بچا رہے ہیں. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری قوم کی اگلی نسل کو ضرورت پڑتی ہے ان باتوں کی. وہ سوشل میڈیا کے کلپ دکھاتے ہیں ان کے طالب علم دوست اور بندے یزید کا دفاع کر رہے ہیں. یہ یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار ہی نہیں ہے. پچھلے دنوں ایک ہمارے سرکاری مہمان جنہیں اسٹیٹ گیسٹ کہا گیا وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. سب سے پہلے یزید کا دفاع کرنے والے انہوں نے یزیدیت میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. یہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ یزیدیت کی پی ایچ ڈی کی وجہ سے ہے. اور سوشل میڈیا پہ ایک دو مولوی اور بھی پھر رہے ہیں جی یزید واقعہ کربلا کا جی وہ ذمہ دار ہی نہیں ہے. عقیل بھائی میں 2 منٹ آپ سے مانگ رہا ہوں. 3 سال یزید کی حکومت رہی ہے. میرا خیال ہے ٹھیک ہی رہی ہے. 1 سال میں اس نے کعبے کو برباد کیا, جلا دیا گیا غلاف کعبہ. یہ میں شیعہ تاریخ نہیں پڑھ رہا, اسلامی تاریخ ہے, اپنی مرضی کے دانشوروں سے پوچھ لو. غلاف کعبہ تک کو جلا دیا گیا یزید کی فوجوں نے. صحابیوں کے کچھ بچے جو یزید کو نہیں مان رہے تھے انہیں قتل کرنے کے لیے کعبے پہ حملہ کر دیا گیا. تو کیسا رشتہ دار ہے صحابیوں کا؟ یزیدیت کی پٹی اتنی تیری آنکھوں پہ ہے کہ اب تجھے صحابی بھی بھول گئے ہیں اور الزام صرف ہم پہ لگاتے ہو. شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. عزت جتنی شیعوں نے کی ہے تو سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں یہ سچ ہے, ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے, ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے, لیکن جتنی عزت ہم نے صحابہ کی ہے کوئی اسلامی مذہب نہیں کر سکا. اور میں زندہ دلیل دے رہا ہوں, یہ دلیل ہے صحابہ کی عزت کی کہ شیعہ مر سکتا ہے, یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا. مہربانی سر آپ جیے سید, آپ زندہ و سلامت رہے. مجھے موقع دیں گے آپ چند منٹ میں گفتگو مجھے مکمل کرنے. 3 سال یزید کی حکومت ہے. 1 سال میں کعبے کو اجاڑ دیا گیا, 1 سال میں واقعہ کربلا ہوا, اور تیسرے سال میں مذہب آل محمد کے ممبر پہ ہوں. ممبر کی ایک تہذیب ہے کہ میں اس دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتا. واقعہ حرہ جو مدینے میں ہوا, یزید نے اپنی فوجوں پہ مدینہ حلال کر دیا تھا. مجھے معاف کریں گے میں ممبر پہ بتا نہیں سکتا. ہاں اتنا اشارہ دیتا ہوں کہ مدینے میں رہنے والے بڑے بڑے لوگ اپنے گھروں کی قسمیں دینے جوگے نہیں رہ گئے تھے. اب آپ سیانے لوگ بیٹھے ہوئے, میں مزید وضاحت کر ہی نہیں سکتا. جاؤ جا کے اپنے علماء سے پوچھو اس واقعہ کے بعد مدینے کی آبادی میں کتنا اضافہ ہوا. تو ایک ہی بات کر رہے جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے. عقیل بھائی سے لے کے آخری بندے تک مجھے نہیں پتا کس ذہن میں میری یہ اپیل پہنچ رہی ہے. میں وضاحت کر ہی نہیں سکتا, میں تشریح نہیں کر سکتا. مدینے کی بربادی واقعہ کربلا کے بعد جو کچھ یزید نے مدینے میں کروایا, اگر وہ تاریخ آپ پڑھ لیں پھر میرا فکرہ سمجھ میں آئے گا کہ یزید اگر واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو تو یہی کہہ رہے ہیں نا جی واقعہ کربلا کا یزید ذمہ دار نہیں ہے. میں تجھے چھٹی دے رہا ہوں, یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو وہ پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسے رضی اللہ کہا جائے. بات میں نے ختم کر دی سر, گفتگو تمام ہو گئی. جب مجھے بچوں نے, وہ شیعہ ماتمی بچوں نے
یزید کا دفاع کرنے والے مولویوں کی کلپ بھیجے. آپ بھی اگر سنیں گے تو آپ اپنے حساب سے تجزیہ کریں گے. ہمیں جو سائنیوں نے خیرات دی ہے ہمیں اپنے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ سنا کہ اسلامی گیٹ اپ ہے, اسلامی مولوی یزید کو بچا رہے. بابا جی میں سوچتا رہ گیا کہ یہ یزید کا دفاع کرنے والے یزید کے پروگرام سے بھی متفق نہیں ہے, یزید کے منشور سے بھی متفق نہیں ہے, یزید کے بنائے ہوئے آئین سے بھی متفق نہیں ہے. گہرا فکرہ ہے, مجھے نہیں پتا 2 بندے سمجھتے ہیں 10 سمجھتے ہیں, سارا پنڈال سمجھتا ہے یا کوئی بھی نہیں سمجھتا. یہ میں نے کیوں کہا کہ وہ یزید, اگر وہ یزید کے پروگرام سے متفق ہوتے تو پھر وہ اپنی بہنوں کے رشتے گھر سے باہر ڈھونڈنے کیوں جاتے؟ صابر کلا تو ہی حلال پہ کرنے. فکر اہم تھے یار. اس کا مطلب ہے وہ یزید کے پروگرام سے متفق نہیں ہے, لیکن یزید کو بات گہری ہے. تشریح میں نے نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. میں نے اللہ جانتا ہے میں کوئی نہیں جو وضاحت کرنی, اور ممکن ہے بالکل میں چپ چاہ بھی ممبر تو لے جاؤں, کیونکہ تمہیں سواد ادو ہی آتا ہے جدو تے مولوی تے پرچہ ہو جائے. پھر آخر گے ساڈا شیر آیا. بغیر وضاحت کے سمجھ لینا, بغیر تشریح کے سمجھ لینا. آپ سیانے بندے بیٹھے ہو, جب یہ مولوی یزید کے پروگرام سے بھی اکٹھے نہیں ہیں, متفق نہیں ہے, یزید نے جو کہا تھا وہ کرتے بھی نہیں ہیں, پھر یزید کو بچاتے کیوں ہیں؟ سوچنے والی بات تو ہے نا. لو میں ڈائریکٹ ہی کہنے لگا ہوں, اللہ جانے کون کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ یزید کو کبھی نہ بچاتے. اگر یزید آزاد امیدوار ہوتا, انہیں خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم نے یزید کو نہ بچایا تو پاکستان کے بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ یزید کو ٹکٹ دینے والی پارٹی کون سی تھی. ہم آپ جی سر, آپ زندہ و سلامت رہیں. ہماری صرف اتنی گزارش ہے, مذہب اپنا رکھو, مذہب نہ بدلو. زندگی کم ہے, سوچیں بدلو. جاؤ جا کے اپنے علماء سے پوچھو, دین اللہ کا بچ گیا, کلمہ نبی کا بچ گیا, بیٹیاں بازاروں میں علی کیا. آپ جی سیدہ تیرا ہے کہنا قبول کر. 2 منٹ میں صرف آپ کے لے رہا ہوں. یہ زندہ معجزہ, یہ جو ابھی آپ کے گریہ کی آوازیں بلند ہوئی ہیں نا, یہ اولاد سیدہ کے دکھوں کا زندہ معجزہ. کہ ایک لمحہ پہلے آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے, آپ داد دے رہے تھے. میں نے سیدوں کے دکھ کا ایک فقرہ کہا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کی آنکھوں میں ان آنسوؤں کی قدر کا پتہ آپ کو اس وقت چلے گا جب دروازہ جنت پہ غریب حسین کی ماں کھڑی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی وہ بھی میرے حسین کا ماتمی ہے, وہ بھی میرے حسین کا رونے والا ہے, وہ میری زینب کی کنیز ہے, اسے میری زینب کی خیرت کا دکھ تھا. آباد رہو بی بی تیرے قرلانے کی یہ آوازیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونا پڑے. مجھے جو بندے کہتے ہیں جی صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہو گیا, یہ آج بھی ان کا ذاکر, ان کا کوئی خطیب اگر اولاد نبی کے دکھ کا ایک فقرہ بھی کہے, یہ شیعہ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے جتنا یہ مجلسوں میں روتے. مالک حاجی رجب علی خان کی روح کو سکون اور اطمینان دے. مصائب میں جو دعا کی جاتی ہے وہ یقیناً مستجاب ہوتی ہے. ایک فقرہ میں 2 منٹ صرف آپ سے لے رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ شیعوں کی سمجھ نہیں آتی. میں انہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ جو اضلاع ہے نا جی ٹی روڈ والے, وہ پنڈوں کے پنڈ یورپ میں, امریکہ میں, آپ کے علاقوں میں بھی کوئی ایسی فیملیاں ہوں گی جو بچے لے کے یورپ یا یو کے یا امریکہ میں سیٹل ہو گئے. وہ اگر اپنے بچے لے کے 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد آئیں, ملتان کی کوئی فیملی ہو, جھنگ کی فیملی ہو,
کیا وہ جھنگ والی فیملی جب اپنے بچوں کو لے کے اپنے ملک میں آتی ہے، اپنے شہر میں، کیا اس گھر کی بیٹی پوچھتی ہے اماں یہ شہر کون سا ہے؟ نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا. مجھے روتی آنکھوں سے بتا دو. آپ یہی جواب دیں گے کہ نہیں جی نہیں، کیونکہ بیٹیوں کو پیکے گھر بھی یاد رہتے ہیں، پیکے شہر بھی. آئے مسلمانوں، تم نے علی کی بیٹیوں کو کتنا مارا تھا. وہ نان کے شہر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو. میرے ساتھ مل کے ایک دعا مانگو کہ یا اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے. آمین کہا کرو. ان بیٹیوں بہنوں کے پیکے مان اللہ ہمیشہ سلامت رکھے. آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے مجلس یہیں پہ بس تمام کر دینی ہے. اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر جائے. بزرگ علماء و ذاکرین کہا کرتے اللہ نہ کرے. موت سے کوئی گھر بچا ہوا نہیں. پھر بہنوں کے لیے مشکل وقت پھر وہ ہوتا ہے جب رشتہ دار اس کے بھائی کے جنازے والی چارپائی اٹھانے آتے ہیں نا، پھر بہن کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چہرہ زندگی میں پھر دیکھنے کو، پھر بہنیں جنازہ اٹھنے نہیں دیتی، گرتی ہیں جنازے پہ. یہ بشری تقاضے ہیں، تیرا میرا کلچر ہے. پھر کو بزرگ برادری کھا کے اس بچی کو تسلی دے کے کہتا ہے بیٹا باہر گلی میں بہت لوگ تیرے بھائی کے انتظار میں ہیں، جنازہ جانے دے. قدرت کا حکم یہی تھا. پھر اللہ ہی بہنوں کو تسلی دینے والا ہوتا ہے. وہ اجڑی بہنیں وہیں بیٹھ جاتی ہیں، رشتہ دار جنازے لے جاتے ہیں. مسلمانوں ہوتا یہی ہے نا کہ جنازے چلے جاتے ہیں، بہنیں وہیں پہ رہ جاتی ہیں. ہائے مسلمانوں، تم نے کربلا میں بالکل الٹ کر دیا. کربلا میں جنازے پڑے رہ گئے، بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے. کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا بازار، کبھی وہ بازار کا موڑ آ گیا. تیرے امام سجاد فرماتے ہیں کہ اس موڑ پہ شام کی حرامزادی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا لگا کے میری پردہ داروں پہ ڈالی. اور سجاد فرماتے پھر اگلے موڑ پہ پتھروں کی اتنی بارش تھی. سجاد فرماتے ہیں پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ ان میں اکبر کی ماں کون سی ہے، ان میں قاسم کی ماں. انا للہ و انا الیہ راجعون.